السلام علیکم دوستو، میں ارسل چودھری۔ اور روئے زمین پر انسانیت کے جتنے بھی دور آئے ہیں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ ان میں سب سے زیادہ حیرت ناک دور ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انسانیت کے اس دور میں یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ آج کا دور ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اور سب سے زیادہ سہولیات بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت، ایک کڑوی سچائی یہ ہے، ایک دردناک سچائی یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ ان تمام ادوار میں سے سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی زیادہ ترقی ہونے کے بعد جو جنگیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ صرف ایک قصہ بن کے رہ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہمیں ہر طرف دھماکوں کے خطرات، جنگ کے خطرات، ظلم، ناانصافی، غربت اور حرام رزق کی جو کثرت ہے، وہ موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں، مسلمانوں کے اوپر زوال، یہ سب کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے جا رہی ہے، ایک ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر ہم لوگ اپنی ہی دنیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ بے شک ہر آدمی ایک نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا مقصد صرف ایک مزید ترقی، مزید پیسہ، بڑا کاروبار، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ سب ہمارا زندگی کا مقصد ہے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ ہر شخص ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں کھا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور لوگ ذہنی مریض بن کر سائیکائٹرسٹ کے پاس، ڈپریشن میں مبتلا لوگ سائیکائٹرسٹ کے سامنے کھڑے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور یہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے دنیا کی یہ آج کے دور میں۔ کاروبار میں ناکامی، کسی بیماری کا زیادہ لمبے عرصے تک رہنا، معاشی مسائل، جاب کا نہ ملنا، یا پھر اپنی شریک حیات کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، محبت میں ناکامی سب سے زیادہ، یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو زیادہ تر ڈپریشن کی وجہ بنتی ہیں۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے وہ کسی بھی انسان کو ڈپریشن یا انگزائٹی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جب کوئی صحیح معنوں میں گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی صحیح راہ دکھانے والا انسان نہیں ہوتا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آخری سہارا بن جاتی ہیں اینٹی ڈپریسنٹس اور نشہ آور ادویات، اور کچھ لوگ ان میں داڑھی رکھ کر مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پیروں، فقیروں اور بابوں کے در پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بابا جی میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ سارے کے سارے وقتی حل ہیں، وقتی فائدے ہیں، ٹیمپریری ریلیف ہیں۔ نشہ آور ادویات یا پھر اینٹی ڈپریسنٹس صرف کچھ وقت کے لیے آپ کو سکون دیتی ہیں، لیکن اندر ہی اندر آپ کو کھا جاتی ہیں، اندر ہی اندر سے وہ آپ کو ختم کرتی رہتی ہیں، آپ کو قتل کرتی ہیں، اندر سے خاموش قاتل کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ اور رہی بات مسجدوں کی طرف دوڑنے کی، تو میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کا ان کی روزمرہ زندگی پر یا ان کے عمل پر کوئی جو ہے نا وہ اثر نظر نہیں آتا۔ اگر ہم ایک ایسی نماز پڑھتے ہیں جو ہمیں انسان نہ بنا سکے، تو پھر ہمیں اپنی نماز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز تو ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرواتی ہے، اور جس انسان کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے اسے اس دنیا میں کیسا ڈپریشن۔ میرے بھائی بہنوں، ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ڈپریشن یا انگزائٹی کے شکار ہیں تو کوئی صحیح راہبر ڈھونڈیں، کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا انسان ڈھونڈیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ اینٹی ڈپریسنٹس کی طرف مت بھاگیں، کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس مت جائیں، کیونکہ سائیکائٹرسٹ آپ کو جو ہے وہ میڈیسن سجیسٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ میڈیسنز آپ کھاتے رہیں گے، جب تک کھاتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو ان میڈیسنز کی ڈوز بڑھانی پڑے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ ڈوز بڑھاتے چلے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو وہ اینٹی ڈپریسنٹس جو ٹیبلٹس ہیں یا جو بھی میڈیسنز آپ کو ڈاکٹر دیتا ہے، سائیکائٹرسٹ دیتا ہے، ایک وقت آنے پر وہ آپ پر اثر دکھانا بند کر دیتی ہیں۔ اس وقت آپ بے بس ہو جاتے ہیں، جب آپ کے اوپر دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی اور آپ ڈپریشن کی آخری سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج پہ زیادہ تر جو مریض ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا سوچئے، تھوڑا غور کیجئے۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت قیمتی تحفہ ہے زندگی۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے جینا سیکھیے۔